کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب ہی انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ کتاب کو پڑھ کر ہی انسان بنتا ہے۔ کتاب کو پڑھ کر ہی انسان بنتا ہے اور کتاب کے ذریعے ہی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کتاب کے ذریعے ہی انسان علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے وہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ علم حاصل کر کے ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ کتاب میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر بتاتے ہیں کہ کتاب ہی جو ہے وہ ترقی کا راستہ ہمیں دکھاتی ہے۔ کتاب ہی ہمیں ترقی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس طرح یہ پہلا شعر کی تشریح مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے شعر کی تشریح کر لی۔ اب آپ کے پاس ہے شعر نمبر 2۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 2 کاپی ڈاؤن کریے۔ نا امیدی اور مایوسی مٹاتی ہے کتاب، ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر میں ہم حوالہ نہیں لکھیں گے، صرف شعر لکھیے کاپی پر اور تشریح میں بول رہی ہوں اس کو سن کر آپ نے لکھنا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ کر اور علم حاصل کر انسان جو ہے وہ نا امیدی اور مایوسی سے نکل آتا ہے۔ نا امیدی اور مایوسی سے نکل آتا ہے اور کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کی بتائی ہوئی باتوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے اور ہمارا ذہن روشن ہو جاتا ہے، ذہن کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہم اپنے لیے جو ہے ترقی کی راہ کو جو ہے منتخب کر سکتے ہیں، ترقی کی راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہاں تک آپ نے یہ دوسرے شعر کے جو ہے مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا، تشریح اس کو سن کے آپ اپنے لفظوں میں چاہیں تو اپنے لفظوں میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو کروائی ہے اس کو سنیے اور کچھ اس میں اپنے الفاظ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، اور اچھی سے تشریح کر کے مجھے جو ہے آپ کاپی سبمٹ کرائیے۔ کب تک کرائیں گے آپ فرائیڈے سے پہلے کاپی اپنی سبمٹ کرا دیجیے۔ صحیح، اس طرح 2 شعر کی تشریح میں نے کروا دی ہے، آپ کو الفاظ معنی کرا دیے ہیں، اور اب انشاءاللہ باقی مشقی کام ہم اپنے اگلے کلاس میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔